لوگ بغیر چٹائی کے کرتے تھے، بلکہ جب بارش آتی تھی تو صحابہ کی ناک اس زمین میں دھس جاتی تھی کیچڑ کے اندر، اس شان سے وہ نماز ادا کرتے تھے۔ بارش میں کیونکہ کھجوروں کی چھت تھی، کھجوروں کے پتے تھے، بارش آتی تھی تو پانی زمین پر آتا تھا، ان کی ناکیں دھس جاتی تھی۔ ہائے رے وہ نمازی جن کی ناکیں مٹی میں دھس جایا کرتی تھی، ان کی کبھی ایک وقت کی نماز تک نہیں چھوٹتی تھی۔ اور کہاں آج مسجد کے فرش پہ کوٹا لگا ہے، ٹائل لگی ہے، خوبصورت مسجدیں ہیں، کہاں ہے نمازی؟ شوق کتنا ہے؟ اگر تھک کر بھی جائے تو مسلمان فجر میں نہیں آتا، بلکہ 4 وقت تو مسجدوں میں کچھ صفیں لگ جاتی ہے، لیکن فجر میں آپ حال دیکھیے، کچھ مسجدیں تو ایسی ہے کہ اگر امام مؤذن نہ آئے تو شاید مسجد کا تالا ہی نہ کھلے۔ جو قوم مسجدوں پہ اس طرح ظلم کریں، کیا اس قوم کے گھروں پہ بجلیاں نہ گرے گی؟ جس قوم نے مسجدوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو، کیا اس قوم پر ظالم حکمراں مسلط نہ ہوں گے؟ آج پوری دنیا کے خطبہ چیخ رہے ہیں، مفکرین بول رہے ہیں، قلمکار لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، لیکن آج میں اللہ کے گھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں پہ ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ ظلم تو ظالموں پر ہو رہا ہے، کیونکہ جو قوم مسجدوں پہ ظلم شروع کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور قرآن کہتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ روئے زمین پر سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو مسجدوں پہ ظلم کرتے۔ مسلمانوں برا نہیں ماننا، تم پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ تم سے چھوٹے ظالم ہیں، اس لیے کہ وہ 4-5 فٹ کے انسان کو ستا رہے ہیں، اور ہم اللہ کا گھر، جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ سنیما گھر میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے قطار لگائے، اور جمعہ کے دن بھی اس قوم کے جوان مسجد میں خطبے کے ٹائم آئے، اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پر جینے کا حق کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگرچہ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن حدیث تو کہہ رہی ہے متعمدن فقط کفر۔ حالانکہ علماء کی یہ ترجمانی حدیث کے خلاف نہیں ہے، وہ کئی حدیثوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اس کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا جلال کیا ہے؟